بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اصول الفقہ للمظفر کا آج ہم 34واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ جو ہم نے تنبیہات کے عنوان سے اپنی بحث کا آغاز کیا تھا، اور گزشتہ ہم نے پہلا نقطہ بیان کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ دوسرا نقطہ بیان کریں گے۔ اور یہ بات ہم نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی کہ ہماری بحث چونکہ صحیح اور عام کے متعلق چل رہی ہے، اور ہم نے کہا تھا صحیح اور عام کے باب میں ہماری گفتگو دو مقامات پہ ہوگی، الفاظ عبادات میں اور الفاظ معاملات میں۔ الفاظ عبادات میں مصنف اس بات کے قائل ہوئے تھے کہ الفاظ عبادات کو عام کے لیے وضع کیا گیا ہے، نہ کہ صحیح کے لیے۔ اور پھر جو گزشتہ نقطہ ہم نے بیان کیا تھا اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے سامنے جو الفاظ معاملات آتے ہیں اس میں ممکنہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ الفاظ معاملات کو یا تو اسباب کے لیے وضع کیا گیا ہے، یا الفاظ معاملات کو مسببات کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اگر تو الفاظ معاملات کو اسباب کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس صورت میں ہمارا نزاع جاری ہوگا، ہماری بحث آ جائے گی صحیح اور عام والی۔ لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ الفاظ معاملات کو مسببات کے لیے وضع کیا گیا تو اس صورت میں ہماری یہ بحث جاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسببات امر بسیط ہوتے ہیں، امر مرکب نہیں ہوتے۔ جب وہ امر بسیط ہوتے ہیں تو اس میں پھر اس بحث کے جاری ہونے کا اصلاً کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ آج بیان کر رہے ہیں اسی سے مربوط دوسرے نقطے کو جو کہ الفاظ معاملات سے ملتا ہے۔ فرماتے ہیں الثانی لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات الا فی الجملہ۔ فرماتے ہیں کہ الفاظ عبادات میں تم نے یہ بات بیان کر دی تھی کہ الفاظ عبادات میں بحث کا فائدہ کیا ہے، کہ وہاں پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر انسان کو شک ہو جائے امر مولا کے متعلق تو اس شک کی ہم نے دو صورتیں بیان کی تھی۔ اگر اس کو شک ہو جائے کہ مولا نے جو مجھے حکم دیا ہے اتنا تو اسے پتا ہے کہ اس کا مصداق خارجی کیا ہے، لیکن ایک اضافی قید کے بارے میں اس کو کیا ہو جاتا ہے، وہاں پہ شک ہو جاتا ہے، جو ہم نے الفاظ عبادات میں بیان کیا۔ تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسا شخص اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتا ہے، لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو جائے، یعنی کہ اگر اس کو اصلاً مصداق کے بارے میں ہی شک ہو جائے تو اس صورت میں ہم نے کہا تھا کہ ایسا شخص اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، بلکہ اسے اصول عملیہ کی جانب رجوع کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں یہ ثمرہ اور یہ فائدہ تو ہم نے الفاظ عبادات میں بیان کر دیا، لیکن فرماتے ہیں کہ لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات، معاملات کے باب میں اگر ہم صحیح کے قائل ہو جائیں یا مثال کے طور پہ ہم عام کے قائل ہو جائیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الا فی الجملہ، تھوڑا سا فائدہ، اتنا زیادہ فائدہ نہیں جتنا کہ الفاظ عبادات میں بحث کرنے کا فائدہ ہے۔ چند نکات ہے کہ جن کو یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ فرماتے ہیں عبادات مجعول شارع کی محتاج ہیں، شارع جعل کرے گا، شارع قرار دے گا تو وہ عبادات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے شریعت مقدس اسلام نے عبادات قرار دی ہے، نماز قرار دی ہے، روزہ قرار دیا، حج زکوٰۃ۔ عبادات کیا ہیں؟ یہ جعل شارع کی محتاج ہیں، بغیر شارع وکلاء کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی وکلاء ان کا تصور نہیں کر سکتے جب تک کہ شارع ان کو واضح نہ کرے، شارع ان کو معتبر قرار نہ دے۔ لہٰذا عبادات کے باب میں اس بحث کا فائدہ ہے کہ آیا حقیقت شریعہ رکھتے ہیں، حقیقت شریعہ نہیں رکھتے، آیا ان کو صحیح کے لیے وضع کیا گیا، عام کے لیے وضع، یعنی اس طرح کی ابحاث کا فائدہ تو الفاظ شریعہ کے بارے میں ہے، عبادات کے باب میں تو ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور یہ قابل عمل بھی ہے، ہم اسے نتیجہ بھی لے سکتے ہیں، ہم اسے استنباط بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے معاملات کا، فرماتے ہیں معاملات جعل شارع کے محتاج نہیں ہے۔ جب اسلام نہیں تھا معاملات تب بھی ہوتے تھے، لوگوں کے درمیان لین دین کے معاملات ہوتے تھے، اگرچہ ان کے انداز مختلف تھے لیکن معاملات بہرحال ہوتے تھے۔ تو جو معاملات ہیں وہ جعل شارع کے محتاج نہیں، کیونکہ وکلاء ہمیشہ سے معاملات انجام دیتے رہے ہیں۔ چونکہ معاملات امر مولا کے محتاج نہیں ہے، لہٰذا اس باب کا معاملات کے باب میں کوئی فائدہ نہیں۔ ان کو صحیح کے لیے واضح کیا گیا یا ان کو عام کے لیے واضح کیا گیا، فرماتے اس طرح کی بحث کا معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قد عرفت انہ علی القول بوضع الفاظ العبادات للصحیحۃ لا یصح التمسک بالاطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فیہا۔ فرماتے یہ بات آپ پہلے سے جان چکے ہیں کہ اگر اس بات کے ہم قائل ہو جائیں، کس بات کے؟ کہ الفاظ عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا گیا، عام کی بات نہیں کر رہے، الفاظ عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو لا یصح التمسک بالاطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فیہا، اگر کسی قید کے بارے میں، اگر کسی مصداق مشکوک کے بارے میں آپ کو شک ہو جاتا ہے تو فرماتے اس صورت میں اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ فرماتے اس میں فرق
نہیں ہے جز ان کانا او شرطا، جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے چاہے وہ اس کا جز ہو یا اس کے لیے شرط ہو، تو فرماتے ہیں اس صورت میں آپ اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے دونوں صورتوں میں۔ کیوں؟ لعدم احراز صدق الاسم علی الفاقد لہو، اس لیے کہ جو جزء فاقد ہے یا شرط فاقد ہے اس کے اوپر اس مصداق کا نام صادق آ رہا ہے یا اس کا نام صادق نہیں آ رہا، فرماتے ہیں آپ کو اس کا یقین نہیں ہے۔ لعدم احراز، فرماتے ہیں اس کو آپ کو کچھ یقین نہیں ہے، جب یقین نہیں ہے تو آپ اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ بات جو ہم نے گزشتہ بیان کی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِحْرَازِ صِدْقِ الْإِسْمِ عَلَى الْفَاقِدِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِالْإِطْلَاقِ، فرماتے ہیں اگر آپ نے اصالت الاطلاق سے تمسک کرنا ہے تو اصالت الاطلاق کے ساتھ تمسک کرنے کی شرط کیا ہے کہ اس مصداق خارجی پر نام کے صادق آنے کا آپ کو یقین ہو، جس طرح ہم نے پہلی صورت میں بیان کیا تھا کہ آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ اس امر مولا کا، اس مأمور بہ کا جو مصداق خارجی ہے وہ یہ والا ہے، لیکن اضافی قید میں وہاں پہ شک ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں اتنا احراز ہونا ضروری ہے کہ یہ اس کا مصداق ہے، جہاں پہ آپ کو اصلاً مصداق کا پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ آپ اصالت الاطلاق کی طرف رجوع بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات جو ہم نے اب تک بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں الا ان ھذا الکلام لا یجری فی الفاظ المعاملات، جہاں تک تعلق ہے الفاظ معاملات کا، فرماتے ہیں اس میں یہ نزاع جاری نہیں ہوتا، یعنی وہاں پہ ہم بات کریں کہ آیا ان کو صحیح کے لحاظ کیا یا عام کے لحاظ کیا گیا، فرماتے ہیں الفاظ معاملات میں اس بحث کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ وجہ وہی جو میں نے بیان کی، لأن معانیہ غیر مستحدثہ، جو الفاظ معاملات کے معنی ہیں وہ نئے نہیں ہیں، وہ بعد میں ایجاد نہیں ہوئے، بلکہ اسلام آنے سے قبل بھی لوگ آپس میں لین دین کے معاملات کرتے تھے۔ والشارع بالنسبت الیہا کواحد من اہل العرف، شارع کی مثال الیہا کی جو جائی کس کی جانب، الفاظ معاملات، الفاظ معاملات کی نسبت سے شارع بھی کن میں سے ہے، خود اہل لغت میں سے ہے، خود اہل عرف میں سے ہے، یعنی یہاں پہ مرجع شارع نہیں ہوگا الفاظ معاملات میں، بلکہ مرجع کون ہوں گے، اہل عرف ہوں گے۔ فَإِذَا اسْتَعْمَلَ أَحَدَ أَلْفَاظِهَا فَيُحْمَلُ لَفْظُهُ عَلَى مَعْنَاهُ الظَّاهِرُ فِيهِ عِنْدَهُمْ، فرماتے ہیں جب شارع کوئی لفظ، استعمال کے اندر ہوا ضمیر جائے گی شارع کی جانب، شارع جب الفاظ معاملات میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کرے گا، فرماتے ہیں یحمل لفظه علی معناه الظاہر فیہ عندهم کی ضمیر جائے گی اہل عرف، اہل عرف کے نزدیک وہ لفظ جس معنی میں ظہور رکھتا ہوگا فیحمل، اسی پر اس کو حمل کیا جائے گا۔ الا کا مطلب کیا، اذا نصب قرینۃ علی خلافہ، شارع کیا کرے اس کے برخلاف قرینہ قائم کر دے، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ قرینہ آ جائے پھر قرینہ ہی بنیاد ہوتا ہے، قرینہ ہی اصل ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم اس پر عمل کریں گے جب اس کے برخلاف وہاں پر آ جائے۔ اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو فرماتے اس صورت میں ہم کیا کریں گے، اہل عرف جس معنی میں اس کو استعمال کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے، شارع بے شک اس سے جو مرضی مراد لیتا ہے۔ تو کیا نتیجہ ہوا، الفاظ معاملات میں ہمارا مرجع شارع نہیں ہے بلکہ مرجع کون ہے، اہل عرف اس میں قرار پائیں گے۔ اگر شارع قرینہ قائم کر دے تو فابہا، اگر قرینہ قائم نہ کرے تو اہل عرف کے مطابق ہم اس پر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ فَإِذَا شَكَكْنَا فِي اعْتِبَارِ شَيْءٍ عِنْدَ الشَّارِعِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ مثلا، فرماتے اگر ہمیں شک ہو جائے کہ شارع کے نزدیک بیع کے صحیح ہونے میں یہ چیز معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، آسان سی مثال دے دوں، ہم نے کہا بے تو میں تمہیں چیز بیچتا ہوں، ہمیں شک ہوتا ہے بیع کے صحیح ہونے میں آیا صیغہ بیع کا اور صیغہ شراء کا عربی میں ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یہ ہمیں شک ہو رہا ہے۔ فَإِذَا شَكَكْنَا فِي اعْتِبَارِ شَيْءٍ، آیا بیع میں عربیت کا ہونا ضروری ہے عند الشارع، شارع کے نزدیک، فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْسِبْ قَرِينَةً عَلَى ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ، دوسری جانب سے ہم مولا کے کلام کی جانب رجوع کرتے ہیں، شارع کے کلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا قرینہ بھی نظر نہیں آتا، تو فرماتے فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِإِطْلَاقِهِ، فرماتے ہیں یہاں ہر ایک شخص کے لیے، یہاں پہ صحیح ہم والی بات نہیں ہے بلکہ تمام صورتوں میں کہتے ہیں اطلاق کلام کے ساتھ تمسک کرنا صحیح ہے۔ کیوں، لِدَفْعِ هَذَا الْاحْتِمَالِ، تاکہ ہم اس عربیت والے احتمال کو کیا کریں، دور کریں، تو پس اصالت الاطلاق جاری کریں گے، ہم کہیں گے چونکہ ہمیں کہیں پر ایسا قرینہ نہیں ملا کہ جس سے عربیت معتبر قرار پائے، تو ہم نتیجہ کیا لیں گے کہ اصالت الاطلاق کہتی ہے عربی میں پڑھو تو بھی بیع صحیح، اگر غیر عربی میں پڑھو گے تو بھی بیع صحیح
ہوگا. حتی لو کننا بے انا الفاظ المعاملات موضوعۃ لصحیح، فرماتے حتیٰ کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ الفاظ معاملات کو صحیح کے لیے واضح کیا گیا ہے، پھر بھی فرماتے ہیں اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. کیوں؟ لأن المراد من الصحیح هو الصحیح عند العرف العام لا عند الشارع. ہمارا جو مرجع ہے وہ کیا ہے؟ صحیح وہ نہیں ہے جسے شارع صحیح قرار دے، بلکہ صحیح وہ ہے جس کو عرف عام صحیح قرار دے. تو ہمارا مرجع عرف قرار پائے گا. تو پس ہم چاہے صحیح کے قائل ہو جائیں چاہے ہم عام کے قائل ہو جائیں، دونوں صورتوں میں ہمارا مرجع کون ہوگا؟ ہمارا مرجع اہل عرف ہوگا. عرف جو معنی قرار دے گا ہم اس معنی کو کہیں گے. اگر عرف نے وہاں پہ کوئی قید لگائی تو ہم اس قید کے مطابق عمل کریں گے. کرینہ ہوگا تو کرینے کے مطابق عمل کریں گے. لیکن اگر کرینہ موجود نہ ہوا، آپ کو احتمال ہوا، آپ کو شک ہوا کہ آیا یہاں پہ یہ قید معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، اصالۃ الاطلاق کہے گی یہاں پہ اس قید کا ہونا ضروری نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں فائزہ اعتبرا، ایک قدم تھوڑا سا ذرا آگے ہم بڑھاتے ہیں. فائزہ اعتبر الشارع قیدن زائدہ، اگر شارع کسی اضافی قید کو معتبر قرار دے. کون سی والی اضافی قید؟ علامہ یعتبرہ العرف، ایسی قید کہ جس کو عرف نے بھی معتبر قرار دیا. تو کانا ذالک قیدن زائدن لا اصل معنی اللفظ، تو فرماتے اس صورت میں اس قید اضافی کو ہمارے لیے بھی قبول کرنا ضروری ہوگا. شارع نے جس قید کو معتبر قرار دیا ہے عرف بھی اس کو معتبر قرار دے رہا ہے. لیکن یہاں پہ توجہ رکھیے گا، یہاں پہ شارع کا قید کو معتبر قرار دینا حجت نہیں ہے، بلکہ حجت کون ہے؟ حجت ہے اہل عرف. اہل عرف چونکہ اس قید کو معتبر قرار دے رہے ہیں لہٰذا ہم بھی اس کو قبول کریں گے. فلا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعاملات الموضوعات حسب الفرض للصحیح، فرماتے اس صورت میں فرماتے ہیں یہ والی جو اضافی قید ہے لا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعاملات الموضوعات للصحیح، فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کی قائل ہو جائیں کہ الفاظ معاملات کو صحیح کے لیے واضح کیا گیا ہے تو اس صورت میں فرماتے ہیں یہ قید اس میں داخل نہیں ہوگی. یہ والی قید فلا یکون دخیلا علی المصداق المجرد عن القید، فرماتے ہیں وہ والا مصداق جو اس قید سے خالی ہوگا اس کی وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری اس بحث میں شامل نہیں ہوگا. یعنی ہمارا مصداق وہ والا قرار پائے گا جو اس اضافی قید کے ساتھ شارع اور عرف معتبر قرار دے رہا ہے. جو اس قید سے خالی ہوگا فرماتے فلا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعاملہ، فرماتے اس صورت میں یہ ہمارے اس معاملہ کا جو مصداق ہے اس میں شامل نہیں ہوگا. وحال فی ذالک حال الفاظ العبادات، فرماتے اس کی پھر صورتحال کون سی والی ہو جائے گی؟ وہی والی ہو جائے گی جو ہم نے الفاظ عبادات میں بیان کی تھی. لوکانت موضوعۃ للعام، میں اگر اس کو عام کے لیے وضع کیا گیا ہو. تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات جب ہم عام کے قائل ہوں دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہو جائے گا. کہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ مصداق کا تو علم ہے لیکن اضافی قید کے بارے میں شک ہے، تو فرماتے اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ عرف کی جانب رجوع کریں گے، شارع کی جانب رجوع نہیں کریں گے. آگے فرماتے ایک صورت ہے کہ جس میں ہم کوئی اپنی بات سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ سکتے ہیں. فرماتے نعم، نام سے کیا کریں؟ ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. فرماتے نعم اذا احتمل ان هذا القید دخیل فی صحت المعاملات عند اہل العرف انفسهم ایضا، فرماتے اگر آپ کو اس بات کا احتمال ہو کہ یہ والی جو قید ہے یہ اہل عرف کے نزدیک بھی آیا معاملے کے صحیح ہونے میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے، فلا یصح التمسک بالاطلاق، اس صورت میں آپ اصالۃ الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ احتمال آ رہا ہے خود عرف کا. ممکن ہے اہل عرف نے اس کو قرار دیا ہو اور ممکن ہے کہ اس نے قرار نہ دیا ہو. تو یہاں پہ بحث وہی والی آ جائے گی الفاظ عبادات والی کہ اگر ہم صحیح کے قائل ہوئے تو فلا یصح التمسک بالاطلاق، تم اصالۃ الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے لدفع هذا الاحتمال، اس اضافی قید کے داخل ہونے کے بارے میں. کب؟ بناء علی القول بالصحیح ہے، اگر ہم صحیح کے قائل ہو جائیں کما ہوا شان الفاظ العبادات، جیسا کہ الفاظ عبادات کے متعلق ہم نے ایسا ہی بیان کیا تھا. آپ کو عربیت کی شک ہو جائے کہ پتہ نہیں عربی، اب دیکھیں جس طرح میں نے گزشتہ مثال میں بیان کیا تھا، آپ کو عربیت کے متعلق شک ہو جائے اور یہ شک پلٹ رہا ہو شارع کی جانب، اگر آپ کہیں ممکن ہے شارع نے قرار دیا یا شارع نے قرار نہ دیا تو فرماتے اس صورت میں ہم مطلقاً اصالۃ الاطلاق کی طرف تمسک کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مرجع شارع نہیں بلکہ مرجع اہل عرف ہے. لیکن اگر شک اس طرح کا ہو کہ شاید اہل عرف نے اس کو معتبر قرار دیا ہو تو فرماتے اس صورت میں اگر ہم صحیح کے قائل ہوئے تو اصالۃ الاطلاق کی
तरफ रुजू नहीं कर सकते। अगर हम आम के कायल हुए तो हम उस सूरत में असालतुल इतलाक की तरफ रुजू कर सकते हैं। फरमाते वजह लिअन्न शक्का यरजिउ इला शक्के फी सिद्क़ि इनवाल मामला, सही के कायल होने की सूरत में हम असालतुल इतलाक की तरफ रुजू क्यों नहीं कर सकते? इसलिए खुद हमें मिस्दाक के इनवान के मुतालिक क्या हो रहा है, शक हो रहा है कि ये वाला जो इनवान है, ये वाला जो अमर है, आया इस इनवान मिस्दाक खारजी पर सादिकार है, सादिक नहीं आ रहा, तो पास हम असालतुल इतलाक की तरफ रुजू नहीं कर सकते। व अम्मा अलल कौल बिल आम, लेकिन अगर हम आम के कायल हो जाएंगे फयसिहु तमस्सुकु बिल इतलाक लिदफ़इल इहतिमाल, तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, असालतुल इतलाक की तरफ तमस्सुक कर सकते हैं ताकि हम इजाफी कैद के एहतिमाल को दूर कर सकें। फतज़हरु समरतुन निज़ा अला हाज़ा, ये सिर्फ एक मकाम पे, नाम से आगे जितना अब तक बयान किया है, फरमाते ये सिर्फ एक मौका है कि जहां पे इस बहस का फायदा। क्यों? क्योंकि गुज़श्ता तो हमने यही कहा है ना कि अगर हमें शक हो जाए तो चाहे सही ही हो चाहे आमी हो, दोनों असालतुल इतलाक से रुजू कर सकते। जब दोनों कर सकते हैं तो वहां पे कोई बहस झगड़ा है ही नहीं। बहस झगड़ा यहां पे आएगा कहां पे, कि अगर हमें शक हो कि अहले उर्फ ने इस कैद को मोतबर करार दिया, मोतबर करार नहीं दिया, अगर सही ही होंगे तो रुजू नहीं कर सकते असालतुल इतलाक की तरफ, अगर आमी हो गए तो असालतुल इतलाक की तरफ रुजू कर सकते हैं। फतज़हरु समरतुन निज़ा अला हाज़ा, यानी जो हमने दो सूरतें बयान की, इस सूरत में इस बहस का समरा जाहिर हो जाएगा। फी अल्फाज़िल मामलात अइज़ा, अल्फाज़ मामलात में भी हम बहस कर सकते हैं। वलकिन्नहा समरतुन नादिरा, फरमाते लेकिन ये ऐसा बहुत शाद नादिर होता है, ऐसा होता नहीं है कि अहले उर्फ के हाँ मुमकिन है कैद मोतबर करार दो और आपको उसके मुतालिक शक हो जाए। जितने पॉइंट्स मैंने 14 नीचे बयान किए, इनको इंशाल्लाह आप नोट करेंगे, और ये पूरे दर्स का बुनियादी खुलासा है। मैंने इनको बयान नहीं किया इसलिए कि ये तकरीबन उन्हीं अल्फाज में से निकाले हुए तकरीबन निचोड़ थे। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, अल्फाज इबादत जाले शारे के मोहताज हैं, जबकि अल्फाज मुआमलात अहले उर्फ के मोहताज हैं। अल्फाज इबादत के मुतालिक शक हो और कायल आम हो तो असल इतलाक की तरफ रुजू करेंगे। अल्फाज इबादत के मुतालिक शक हो और कायल सही हो तो फिर असल अमली की तरफ रुजू करेंगे। अल्फाज मुआमलात के मुतालिक शक हो तो कायल सही हो या कायल आम हो, दोनों सूरतों में असल इतलाक की तरफ रुजू करेंगे। अल्फाज मुआमलात में शक हो, कैद जायद को शार उर्फ दोनों ने मोतबर समझा हो, तो फरमाते कायल आम असल इतलाक की तरफ रुजू कर सकता है, लेकिन जो कायल सही है वो रुजू नहीं कर सकता। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व